بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وصل وسلم وبارک علی نبینا المصطفى وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وقال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكتي عبيدي وإمائي قد قضوا فریضتی او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ بار انعام اور احسان ہے۔ اس رب ذوالجلال نے اپنی لازوال نعمتوں کے صدقے اور طفیل میں ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اجتماعیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مقدس ماہ کی تکمیل کے تحفے میں عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ پر اکٹھا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ احکام جو بھی عطا کیے گئے، اعمال جو بھی ہم کو دیے گئے، جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور ایک مسلسل اور ایک لمبی مدت تک جب ان اعمال کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا گیا، رمضان المبارک کا چاند دکھا کر کے حکم صادر فرمایا، مغرب کے بعد چاند دیکھا ہے، اب عشاء سے ہی میری کتاب کو تراویح میں پڑھنا شروع کر دو۔ چنانچہ ساری مسجدوں کے حافظ الرٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنی آوازوں میں اپنے مختلف لہجوں اور انداز سے رب ذوالجلال کے اس مقدس کلام کو پڑھنا شروع کیا۔ کب تک پڑھنا ہے؟ کہا جب تک کہ چاند نظر نہیں آ جاتا، اگلا چاند جب تک نہیں دیکھ لیتے،
اگر 29 کو نظر آ گیا تو 29 رمضان کو 30ویں تراویح نہیں پڑھنا ہے، اور اگر 29 کو نظر نہیں آیا تو 30ویں تراویح میں بھی قرآن پڑھنا ہے، چاہے الم ترا سے پڑھنا ہو لیکن وہ بھی قرآن کا جز ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ اور فرمایا عشاء کے بعد اس کام سے فارغ ہو کر صبح فجر سے پہلے سے آج کے بعد سارے کے سارے لوگ سحری شروع کر دو۔ لوگوں نے سحری بھی شروع کر دی۔ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی کہا کہ اب مغرب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، یہ کام بھی شروع کر دیا۔ کب تک کرنا ہے؟ کہا جب تک کہ اگلا چاند تم کو نہیں دکھلا دیا جاتا اس وقت تک اس عمل کو کنٹینیو مسلسل کرتے رہو۔ چاند نظر آ گیا یا 30 دن مکمل ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ کہا اب تم کو کچھ نہیں کرنا ہے، کل کا دن اسپیشل اسی سیلیبریشن کے لیے رکھا گیا ہے۔ کل کا دن اسپیشل تمہارے ایک اجتماع کے لیے رکھا گیا ہے۔ کل کے دن اسپیشل یعنی جس دن کو تم عید کا دن کہتے ہو، جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، کہا آج کا دن اسپیشل اس لیے رکھا گیا، آج کوئی روزہ نہیں رکھے گا۔ اگر کوئی رکھ لے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہا اس کا روزہ توڑواؤ، اس کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ آج جو روزہ رکھے گا وہ گنہگار، آج سے پہلے جو نہیں رکھ رہا تھا وہ گنہگار، اور آج کے دن جو رکھے گا وہ گنہگار، اس لیے کہ زندگی اس کا نام ہے جو طریقہ اور جو مشعل اور جو راہ ہم بتلا دیں، جس چیز پر ہم نشان لگا دیں، جس چیز کا ٹریڈ مارک ہم بتلا دیں، اس پر چلنا اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اسی کا نام تو غلامی ہے، اسی کا نام تو اتباع ہے۔ کہا آج کے دن کو نام دے دو عید الفطر کا۔ فطر کا مطلب ہوتا ہے ناشتہ، فطر کا مطلب ہوتا ہے کھانا پینا، فطر کا مطلب ہوتا ہے روزہ نہیں رکھنا۔ اسپیشل آرڈر کیا گیا کہ آج کوئی روزہ نہیں رکھے گا۔ پھر ہم نے جو 1 مہینہ مسلسل عبادت کی، ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تہجد پڑھا، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، تہجد میں قرآن پڑھا، نمازوں سے پہلے قرآن پڑھا، روزے مسلسل رکھے، غریبوں کے ساتھ امداد کا معاملہ کیا، صدقات ادا کیے، خیرات ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، صدقۃ الفطر ہم نے ادا کر دیا۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے اب کچھ نہیں ہے، ایک کام کرو، شہر سے الگ تھلگ کوئی جگہ جس کو عیدگاہ کہا جاتا ہے، پورے شہر والوں کو اعلان کر دو کہ آ جاؤ، آج اپنی پیمنٹ لینے کا دن ہے، آج تنخواہ لینے کا دن ہے، آج مزدوری کا دن ہے، مزدوری کی اجرت کو وصول کرنے کا دن ہے۔ چنانچہ صبح صادق ہوتے ہی اور فجر کے بعد طلوع ہوتے ہی آج دیکھو کہ سارے لوگ اچھے کپڑے پہن کر، نئے کپڑے پہن کر، سفید پوشاک پہن کر، مختلف رنگ برنگے کپڑے پہن کر سب چاروں طرف سے ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، سب ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ پورے مہینے انہوں نے جو مزدوری کی ہے، آج اس مزدوری کی تنخواہ وصول کرنے کا دن ہے۔ اللہ نے جو ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں، اللہ نے جو ہمیں تہوار عطا فرمائے ہیں، اللہ نے ہمیں جو عیدیں عطا فرمائی ہے، تہوار اور خوشیاں منانا ہر قوم میں رہا ہے، ہر مذہب میں رہا ہے، ہر مسلک میں رہا ہے، ہر فرقے کے لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں، ہر کاسٹ کے لوگ اس کام کو کرتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی جو شان نرالی ہے، اس کے دیے ہوئے خوشیوں کو منانے کا اور اس کی دی ہوئی خوشیوں کو بانٹنے کا انداز اور اس کی شان بھی نرالی ہے۔ فرمایا کہ ہمارا تہوار
ایک ایسا تہوار نہیں ہے کہ خوشی میں جو چاہو کرو، پاگل ہو جاؤ، ڈھول بجاتے پھرو، نعرے لگاتے پھرو، گالیاں دیتے پھرو، شرابیں پیتے پھرو، جو زبان میں آئے بکتے پھرو۔ کہا یہ کام تم کو نہیں کرنا ہے، تم کو کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، تمہیں کسی کو درد نہیں دینا ہے، اپنی خوشی کی خاطر کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالنا ہے، بلکہ یہ حکم جو تمہیں خوشی کے ساتھ دیا گیا ہے یہ حکم بھی حکم عبادت ہے۔ اس میں بھی تمہیں عبادت کا پہلو مد نظر رکھنا ہے۔ اس میں بھی جو تم نے پورے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا کام کیا ہے، جو پورے مہینے اللہ کو راضی کرنے کا کام کیا ہے، اب آج کے دن جب کہ تم سب کے سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر آ رہے ہو، اسلام میں جتنی بھی عیدیں ہیں، اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں، آپ اندازہ لگائیں، آپ اس کی تحقیق کریں، آپ اس کی سرچ کریں، دنیا میں جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں اس کی جو اسپیشل اس کی خرابیاں ہیں، اسلام کے تہواروں میں ان خرابیوں پر اسپیشل پابندی لگائی گئی۔ دنیا والوں کا کوئی تہوار ایسا نہیں ہے کہ جس میں عورت کو مارکیٹ میں نہ لایا جاتا ہو، جس میں عورت کو نیم برہنہ کر کے مارکیٹ کی زینت نہ بنایا جاتا ہو۔ اسلام نے اسپیشل حکم دیا کہ جب تمہارے عید کا دن آئے تو عورتوں کو اندر رکھو، ان کو عید کا مت لاؤ، ان کو عید کا لانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ زینت کا دن نہیں ہے، بدنگاہی کا دن نہیں ہے، عیاشی کرنے کا دن نہیں ہے، نگاہوں کو خراب کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ دن تمہیں اس لیے دیا گیا تاکہ تم اپنے پروردگار کو منانے میں جتنا کوشش آج کے دن کر سکتے ہو اتنی کرو۔ عام تہواروں میں، عام مذہبوں میں جب کوئی تہوار آتا ہے، جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اسپیشل ڈھول بجائے جاتے ہیں، اسپیشل ناچنے کا کام اسپیشلی طور پر کیا جاتا ہے، گانے کا کام اسپیشلی طور پر کیا جاتا ہے۔ اسلام نے کہا یہ بیماریاں تم کو ان بیماریوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھو، اپنے آپ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آؤ۔ اسلام کے علاوہ جو تہوار منائے جاتے ہیں ان میں وہ لوگ جو شریف کہلاتے ہیں وہ بھی اسپیشل آج کے دن شرابیں پیتے ہیں، وہ بھی آج کے دن اسپیشل جوا کھیلتے ہیں، وہ بھی آج کے دن اسپیشل سٹا لگاتے ہیں، اور باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے آج نہیں پیئیں گے تو کب پیئیں گے، آج نہیں اگر جو ہے جوا کھیلیں گے تو کب کھیلیں گے، آج اگر سٹا نہیں لگائیں گے تو کب لگائیں گے۔ لیکن یہ اسلام کی خوبی ہے کہ جب اس کا کوئی تہوار آتا ہے، جب اس کا کوئی موقع آتا ہے تو جو پینے والا ہے پورے سال وہ بھی آج کے دن اسپیشل رکتا ہے کہ نہیں، پورا سال پیا ہے آج نہیں پیئیں گے اس لیے کہ آج ہماری عید کا دن ہے۔ جواری کہتا ہے پورے سال جوا کھیلا ہے، آج عید کا دن ہے، آج اسپیشل نہیں کھیلیں گے۔ سٹوری کہتا ہے پورے سال سٹا لگایا ہے لیکن آج عید کا دن ہے، آج اسپیشل نہیں لگائیں گے۔ پھر آج کے دن کیا کرو گے؟ کہا آج کے دن ہم عیدگاہ جائیں گے، آج کے دن ہم عید کی نماز ادا کریں گے، اور کہا کہ چونکہ مختلف علاقوں سے لوگ آئیں گے، مختلف خطوں سے لوگ آئیں گے، اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، سسٹم ایسا عطا فرمایا ہے، ایک نماز عطا فرمائی، 5 نمازیں عطا فرمائی، 5 وقتہ نمازوں کی شکل میں 5 نمازیں فرض کی، فرمایا پورے ہفتے اس روٹین پر چلتے رہو۔ پھر ہفتے میں ایک دن دیا جس کو سید الایام کہا جاتا ہے، جمعے کا دن، اس دن کی عبادت کو سید العبادہ کہا جاتا ہے، جمعے کی نماز۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ اس نماز کے لیے جب اذان دے دی جائے چھوڑ دو دکانوں کو، چھوڑ دو کاروبار کو، گرا دو اپنی شٹروں کو، لگا دو اپنی دکانوں پر تالے، اور آ جاؤ سارے کے سارے لوگ مل کر کے اکٹھا ہو کر ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ تو ایسے ہی ایک عبادت دی گئی رمضان کی شکل میں، مقدس ماہ عطا کیا گیا،
روزے رکھو، تلاوت کرو، سب کر لیا۔ فرمایا ایک روٹین تمہیں دیا گیا تھا، جب اس روٹین کی تکمیل ہو جائے تو اب سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ اب چونکہ مختلف علاقوں سے آئیں گے، گاؤں کے لوگ بھی آئیں گے، دیہات کے لوگ بھی آئیں گے، قریہ اور شہر کے لوگ بھی آئیں گے، مختلف بستی والے اپنی محلے کے لوگ بھی ملیں گے، مختلف بستیوں کے لوگ دیکھنے میں آئیں گے۔ فرمایا آج جانا ہے تو ایسے جاؤ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہا صبح اٹھتے ہی غسل کر لو تاکہ بدن کا میل کچیل دور ہو جائے۔ تمہارے پاس جو سب سے اچھا لباس ہے وہ لباس زیب تن کرو تاکہ دیکھنے میں خوشنما معلوم ہو، اور خوشبو لگاؤ تاکہ جو تمہارے پاس بیٹھے اس کو بدبو محسوس نہ ہو، اس کو تمہاری وجہ سے تکلیف محسوس نہ ہو۔ چنانچہ اس کام کو انجام دیا گیا۔ پھر جب عید کی نماز کا وقت قریب آیا، لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ کیوں اکٹھا ہوئے ہیں؟ ابھی ہم شکرانے کے طور پر جس اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس پروردگار نے اس مہینے میں قرآن کھولنے کی توفیق عطا فرمائی، جس رب ذوالجلال نے اس ماہ میں ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس پروردگار نے اس ماہ میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، آج ہم اس کے شکرانے کے طور پر، آج ہم اس کی نعمتوں کے شکریوں کے طور پر دو گانا ادا کریں گے، اس کے سامنے اپنا سر سجدے میں جھکائیں گے، اور آج ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی سمسیاں ہیں، جتنی بھی تکالیف ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ہم روزی کی وجہ سے پریشان ہیں، آج یہ مسئلہ بھی یہاں رکھیں گے۔ ہم گھریلو اعتبار سے پریشان ہیں، وہ مسئلہ بھی ہم یہاں رکھیں گے۔ ہم ظالموں کے تسلط سے پریشان ہیں، وہ مسئلہ بھی یہاں رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، وہ مسئلہ بھی آج ہم یہاں رکھیں گے۔ اس لیے سب کو اکٹھا کیا گیا۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عید کا موقع ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے تراویح پڑھی، ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہمارا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جس نے روزے بھی نہیں رکھے، جس نے تراویح بھی نہیں پڑھی، جس نے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی۔ وہ کیا کرے؟ وہ آج آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آج کی عید اس کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال اپنے آپ میں، ایک چیز سوال بن کر اٹھتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ عید الفطر یہ رمضان المقدس کی تکمیل کے شکرانے کے طور پر ہے، تو شکریہ کون ادا کرے؟ شکریہ تو وہ ادا کرے گا جس نے اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں گھوڑے کی صفت بیان فرمائی اور فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑ لگاتے ہیں اور دوڑ لگاتے لگاتے ہانپتے ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جب ٹاپ مارتے ہیں، جب اپنا قدم بڑھاتے ہیں، وہ قدم جب پتھر پر پڑتا ہے اس سے ایک چنگاری اٹھتی ہے، اس چنگاری کی قسم فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت میں دشمن پر حملہ کرتے ہیں، فاثرن به نقعا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو غبار اڑتے ہوئے پھرتے ہیں، فوسطن به جمعا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کہ جماعت کے اندر یعنی اپنے مالک کی فرما برداری میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ اس کے مالک نے سامنے بھیڑ ہے اور کہا کہ اس میں گھس جاؤ، تو وہ گھوڑے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کی حفاظت کے لیے اس بھیڑ میں گھس جاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، ان قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا ان الانسان لربه لکنود، یہ قسمیں کھا کر اللہ فرماتا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ سیکھ لو اس گھوڑوں سے، سیکھ لو ان گھوڑوں سے جو اپنے مالک کے خاطر، جبکہ مالک کیا دیتا ہے؟ چنے کھلاتا ہے، گھاس کھلاتا ہے، اس کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، اور وہ مالک اس کی روزی روٹی کا خالق نہیں ہے، اس کو پیدا نہیں کر رہا ہے، اور وہ مالک جو اس کو کھلا رہا ہے بے فائدہ نہیں کھلا رہا ہے، اس کے اپنے فائدے اس سے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر اس مالک کو پتہ چل جائے کہ میرا گھوڑا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے تو وہ اس کو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا۔
وہ اس کو لاوارث چھوڑ دے گا۔ دنیا میں جتنے بھی جانور آپ کو لاوارث ملتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جانور روڈوں پر لاوارث پڑے رہتے ہیں، گھوم رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ جانور کس کے ہیں؟ وہ ان ظالموں کے جانور ہیں جنہوں نے پالا تو تھا، لیکن جب تک اس جانور نے ان کو فائدہ پہنچایا، جب تک کہ ان کو امید تھی کہ یہ دودھ دے گا، اس وقت تک اس کو انہوں نے اپنے پاس میں رکھا۔ جب اس سے نا امیدی ہو گئی، جب دکھا کہ اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس جانور کو چھوڑ دیا، اب وہ لاوارث ہو گیا۔ تو انسان تو کسی بھی جانور کو جب پالتا ہے تو وہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو گھوڑے جس سے انسان کو فائدہ تھا، انسان اس سے فائدہ چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے، اور وہ گھوڑا اپنے مالک کی وفاداری میں سب کچھ جھونک دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے انسان، تجھے تو پیدا ہم نے کیا، تجھے کھلایا ہم نے، تجھے پلایا ہم نے، تو کیا تھا؟ تو ذرا سا تھا، تجھے ہم نے بڑا کیا، تو کچھ نہیں جانتا تھا، ہم نے تجھے مال لیا، ہم نے تجھے کاروبار کرنے کی طاقت دی، ان سب کے باوجود بھی لکنود تو ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وہ مفسرین نے لکھا ہے ایسی ناشکری کہ اللہ کی نعمتوں کو تو یاد کرتا ہے لیکن نعمت دینے والوں کو یاد نہیں کرتا۔ نعمتوں کا تو تذکرہ کرتا ہے کہ میرے پاس کار ہے، میرے پاس بنگلے ہیں، میرے پاس پلاٹ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، لیکن اس کو یاد نہیں کرتا جس نے یہ سب چیزیں عطا کی۔ اس لیے کہ اگر گلاس مل جائے گا تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایسے بھی پینا جائز ہے؟ اس مسئلے کا علم بھی تو ہو جائے گا کہ ایسے بھی پانی پی سکتے ہیں۔ اگر منعم کو یاد کرتا، جس نے نعمتیں دی اس کو یاد کرتا، تو کبھی روزہ نہ چھوڑتا، کبھی بھی تراویح نہ چھوڑتا، کبھی بھی رمضان کے مہینے کا مذاق نہ اڑاتا، کبھی بھی مارکیٹ میں بیٹھ کر چائے نہیں پیتا، کبھی بھی رمضان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہتا جس سے بے ادبی ٹپکتی ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت اب تو چلا گیا، یا اللہ اب تو رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب عیدگاہ جائیں کہ نہیں جائیں؟ اب ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے کوئی روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے کوئی تراویح نہیں پڑھی، تو کیا ان کو یہ کہا جائے گا کہ نہیں نہیں تم جاؤ، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، ان کے لیے بھی آج ان کو اسپیشلی بلاؤ، جنہوں نے نہیں پڑھے ہیں ان کو بھی آج اسپیشلی طور پر بلاؤ۔ پھر کیا ہے ان کے لیے؟ کہا آج ان کے لیے بھی انتظام ہے، بس ان کو آج چھوٹا سا کام یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلی فرصت میں وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ کیا کر دے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اپنی گرفتاری دے دے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں آ کر گرفتار کر دے کہ مولا جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب آئندہ نہیں ہوگا۔ ماں باپ جب بچے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو بچہ کیا کہتا ہے؟ ابو جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب نہیں کروں گا، اتنی مرتبہ مجھے معاف کر دے۔ کیا بولتا ہے؟ بس آج معاف کر دے، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ ماں باپ تھوڑا غصہ تو ہوتے ہیں، تھوڑا غصہ تو ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، کچھ کڑوے جملے بھی بولتے ہیں۔ کتنی مرتبہ تمہیں معاف کیا، کتنی مرتبہ تمہیں سمجھایا؟ تم ہو کہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہو، تم ہو کہ کہہ دیتے ہو نہیں کروں گا پھر کر دیتے ہو۔ ابو آج کے بعد نہیں کروں گا، امی آج کے بعد نہیں کروں گا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ چل ٹھیک ہے آئندہ دھیان رکھنا، اب آئندہ ایسا مت کرنا ہے نہیں تو گھر سے بھگا دیں گے۔ بس یہ جملے کہہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ واپس گھر میں جگہ دے دیتے ہیں۔ آج موقع ہے، آج موقع ہے، کہہ دے اپنے اللہ سے کہ یا اللہ جو غلطی ہونا تھی وہ ہم نے کر لی، ہم اس کے مجرم ہیں، ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، تیرے دربار میں آ کر گرفتاری دیتے ہیں، تیرے دربار میں آ کر اپنے آپ کو تیرے حضور میں آ کر کے پیش کر دیتے ہیں، بس ہمیں معاف کر دے۔ اور آئندہ کی عبادتیں
اور آئندہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم ضرور روزے رکھیں گے۔ بتائیے بھائی، یہ نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جب یہ نیت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو غلطی تو کر آیا ہے، غلطی تو کر کے آیا ہے، لیکن اس کی اس احساس نے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے ایسے موقع پر کہ اس کے اس احساس نے میری عزت اور میری شان، میری بلند مقام کے خلاف ہے یہ بات کہ جو میرے سامنے اپنی غلطی کا احساس کرے میں اس کو معاف نہ کروں، یہ چیز میری شان کے خلاف ہے۔ فرمایا آج ان لوگوں کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دو، آج ان لوگوں کے لیے بھی نیکیوں کا اعلان کر دو۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کر لے، نیک عمل کر لے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، ان سب کی فائل کلوز کر دی گئی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ احساس ہو کہ جو رمضان کے ماہ میں بے احتیاطی کی گئی وہ ہمارا جرم تھا، اس چیز کا احساس ہو کہ آئندہ یہ جرم ہم سے نہیں ہوگا اور ہم نے اب تک جو کیا ہے وہ سب غلط کیا ہے، اور ہمارے اس جرم کی معافی صرف اور صرف مولا کریم آپ ہی دے سکتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس لیے کہ دنیا کی محبت نے پاگل کر دیا، دنیا کی محبت کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، یا پھر اور دنیاوی فائدے کی خاطر یہ غلطیاں مجھ سے ہوئی۔ اللہ نے فرمایا تو اے انسان، تو جانتا ہے کہ تو نے یہ غلطی کیوں کی ہے، تو نے روزے کیوں نہیں رکھے، تو جانتا ہے اس لیے نہیں رکھے کہ اگر روزے رکھ لوں گا تو دکان پر بیٹھے بیٹھے یہ مجاہدہ اور یہ مشقت برداشت نہیں ہوگا۔ اسی کو فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ دن یاد نہیں جس دن قبروں سے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور جو کچھ کیا ہے ان سب کا حساب کتاب ہوگا، وہ ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ کیا وہ چیز یاد نہیں ہے؟ اگر یاد ہے تو پھر یہ نافرمانی کیوں؟ اور اگر یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کرو، اپنی زندگی کا اس کو جز بناؤ، اپنی زندگی کا اس کو حصہ بناؤ۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں ہماری عید الفطر، ہمارا یہ اسلامی تہوار، یہ صرف ایک خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ اللہ رب ذوالجلال کے ایک حکم کو ادا کرنے کا موقع ہے۔ ہمارا تہوار دوسرے مذاہب کے تہوار کی طرح نہیں ہے، ہماری عید دوسرے مذہبوں کی عید کی طرح نہیں ہے۔ بھائی ایک اعلان ہے، دیکھو بہت سارے حضرات ابھی کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، جگہ ہے پچھلے حصے میں، وہاں بیٹھ جائیں، اس طرح کھڑے نہ رہیں۔ 9 بجے کا وقت دیا گیا ہے تو 9 بجے جماعت ہونی چاہیے، 9 بجے نماز ہونی چاہیے۔ ہر آدمی یہ سوچ لے کہ میری وجہ سے تاخیر نہ ہو، ہر آدمی اپنے اندر اس چیز کو تصور کر لے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہی اور ایک دوسرے کی تکلیف سے بچانے کے لیے ہی اور اپنے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہی تو عیدگاہ میں بلایا جاتا ہے کہ مختلف برادری کے لوگ آئیں گے، مختلف خطوں کے لوگ آئیں گے، مختلف علاقوں کے لوگ آئیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے سے میل جول رکھیں گے، دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، ایک اخوت جاگے گی اور ایک اسلامی حمیت جاگے گی۔ اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے تو عیدگاہ پر بلایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنا ایسا پیغام اور ایسا میسیج نہ دیں کہ جس سے ہم الگ تھلگ ہی ٹپکتے ہوئے نظر آئیں اور یہ محسوس ہو کہ ہم کوئی الگ دنیا کے باشندے ہیں،
یا ہماری الگ ہی کوئی سوچ ہے؟ اس لیے جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ برائے کرم بیٹھ جائیں، انشاءاللہ 2-3 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی، اس کے بعد عید کی نماز کا طریقہ بتلا دیا جائے گا، اور 9 بجے تعینی طور پر انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ نماز ادا کر لی جائے۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ عید الفطر کا موقع یہ اللہ نے، اور یہ جو بھی اسلامی تہوار اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اسلامی اخلاق کو پیش کرنے کا اور اسلامی طریقہ کار کو پیش کرنے کا ایک بہت اہم اور بہت بڑا ذریعہ ہے، تاکہ دنیا والوں کو اسی لیے حکم دیا گیا کہ آج شہر میں نہیں جانا ہے، اپنی اپنی مسجدوں میں نہیں جانا ہے، آج الگ آنا ہے اور پیار محبت کا وہ پیغام دینا ہے۔ تمہاری نگاہ جھکی ہوئی ہو، تمہاری زبان پر کوئی غلط جملے نہ ہو، تمہاری زبان پر ایسے الفاظ نہ ہو جس سے کسی کا دل دکھتا ہو، جس سے کسی کو ٹھیس پہنچتی ہو، بلکہ تم جس اللہ کو مانتے ہو اس اللہ کا نام لے کر کے تسبیح پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ جملے کہتے ہوئے آہستہ آہستہ عیدگاہ کی طرف جاؤ، اور کیسے جاؤ؟ دھوم دھماکہ کرتے ہوئے مت جاؤ، نگاہیں نیچی کرتے ہوئے جاؤ، اس لیے کہ خالی دنیا میں تم نہیں رہتے ہو، دنیا میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو تمہارے مذہب کو نہیں مانتے ہیں، دنیا میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو تمہارے خدا کو نہیں مانتے ہیں، جن کے اپنے خدا الگ ہیں، جن کے اپنے مذہب الگ ہیں، لیکن تم اپنے عمل سے ان کو تکلیف نہیں دینا ہے، تمہیں اپنے عمل کے ذریعے سے ان کو ٹھیس نہیں پہنچانا ہے، بلکہ تمہیں تو یہ پیغام دینا ہے، یہ میسج دینا ہے کہ ہم جس اللہ کو ماننے والے ہیں اسی اللہ نے ہمیں کہا کہ ہم اپنی زبان پر یوں کہیں، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے کہا عیدگاہ پر آؤ، اور جب آ جائیں تو سارے مل جل کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو، اور 2 رکعت میں سجدے میں جا کر کے اس بات کا ثبوت پیش کرو کہ تم کچھ نہیں ہو، جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف تمہارا اللہ ہے۔ اس بات کا اظہار کرو کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہے، اور کیا تمہارے مسائل، کیا تمہاری تکلیفیں اس اللہ کے سامنے بیان کرو، مدد کی گہار اس رب ذوالجلال سے لگاؤ، کاروبار سے پریشان ہو اس اللہ کے سامنے رکھو، گھریلو مسائل میں پریشان ہو اس اللہ کے سامنے رکھو، اور دوسرے کوئی میٹر میں پریشان ہو اس اللہ کے سامنے رکھو، وہی تمہارے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے فراہم کرے گا، وہی تمہارے لیے سہولتیں پیدا کرے گا۔ عید الفطر کا پیغام اسی چیز کو لے کر آتا ہے، یہ عید الفطر اسی پیغام کو لے کر آتی ہے کہ آج خوشیاں جو منائی جائے گی وہ اس حال میں منائی جائے گی کہ اللہ ناراض نہ ہو، وہ اس حال میں منائی جائے گی کہ اللہ کو خوش کیا جائے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ گھر سے عیدگاہ آنے سے پہلے اپنے محلے کے لوگوں کو دیکھ لو کون پریشان ہے۔ ایسی بات ہے آج ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھروں میں سیویاں نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھروں میں شیر خورما نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بچوں کے پیروں میں آج بھی نئے چپل نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بچوں کے بدن پر آج بھی نیا لباس نہیں ہے۔ حکم دیا گیا مالداروں کو، مالداروں تم صدقہ فطر ادا کرو، اور جو آدمی جس حیثیت کا ہے وہ ایسا صدقہ فطر ادا کرے۔ گیہوں سے ادا کرنا ہے اس کی قیمت 50 روپے ہے، لیکن ہر آدمی 50 روپے ادا کرے گا تو جو لوگ کروڑوں روپیہ کماتے ہیں اور اپنے بدن کے لیے 2000 کا سوٹ اپنے بدن پر، 2000 کی چپل اپنے بدن پر، 1000 کا رومال اپنے پاس میں، اتنا 20-25 ہزار کا موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے چل رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر کشمش سے ادا کرے، 3.5 کلو کشمش کی قیمت ادا کرے جو تقریباً 1000 روپے بنتی ہے، یا پھر کھجور سے ادا کرے جو تقریباً 700 روپے بنتی ہے، تاکہ وہ لوگ
جو ان کے پاس آج کچھ نہیں ہے تمہاری ان خوشیوں میں آج وہ بھی شریک ہو سکے. ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی مسکانیں، ان کی مسکراہٹیں آج تمہاری مصیبتوں کو دور کرے گی، آج تمہارے شکوے دور کرے گی، آج تمہارے اوپر سے پریشانیوں کو دور کرے گی. یہ پیغام عید الفطر کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آج کے اس موقع کو خیر کا موقع بنائے، اور آج کی جتنی بھی خوشیاں ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جتنی بھی برائیاں آج کے دن ہم سے سرزد ہو سکتی تھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، گناہوں سے اللہ حفاظت فرمائے، اور عید الفطر کی تمام برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. وما توفیق